اور آخر میں یہ آپ سن لیں کہ یہ جھنڈا جو ہے نا جس کو سلامی دی جاتی ہے جو مسلم لیگ نے تجدید کیا، پتہ نہیں انہوں نے کس نیت سے تجدید کیا، میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ان میں 3-4 باتیں ایسی ہیں جو اللہ نے الہام کی۔ ایک تو یہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس پر ایک حصہ سفید ہے۔ اب سفید جھنڈا جو ہے امن کی علامت ہے۔ سفید جھنڈا جب کھڑا کر دیا جائے جنگ کے میدان میں، مطلب صلح، جنگ ختم کرو، تو یہ سفید حصہ جو ہے یہ غیر مسلم مائنارٹی جو ہیں، اقلیتیں، ان کے لیے امن کا پیغام ہے کہ اسلامی حکومت جو ہوگی وہاں کسی غیر مسلم کو تکلیف نہیں دی جائے گی، ان کے لیے امن ہے۔ اور یہ امن بھی اتنا بڑا ہے کہ اسلام نے، آپ جانتے ہیں، ان کے لیے نام ہی ذمہ ان کا تجویز کیا، ذمہ گارنٹیڈ لوگ، اللہ رسول کا ذمہ ہے۔ حضور نے فرمایا یہ حکمران نے ذمہ نہیں دیا، اللہ رسول کا ذمہ، تم نے وعدہ کیا کہ اس ملک میں رہو، اللہ رسول ضامن ہے، ہم تمہاری بارگاہ کو نقصان نہیں پہنچائے۔ اب صحیح حدیث پاک میں جو آتا ہے کہ 3 گروہ ہیں جن کے خلاف اللہ تعالیٰ خود قیامت کے دن مدعی بنے گا، آپ ہی فیصلہ کرنے والا، خود ہی مستغیث ہے اپنی عدالت میں کہ تم نے ظلم کیا۔ ان میں سے ایک گروہ ہے کہ جن کو اللہ رسول کا عہد دیا تم نے کہ ہمارے ملک میں رہو، اللہ رسول کے نام پر ہم ضمانت دیتے ہیں، بعد میں نے دکھ لیا، مسلمان کو دے لیتے تو کوئی بات نہیں، تم نے معاہد اور ذمہ کو دکھ لیا۔ ایک گروہ یہ، تو اس لیے سفید جھنڈا جو ہے حصہ، یہ جتنے یہاں غیر مسلم ہندو ہے، عیسائی، ان کے لیے ہماری طرف سے امن کی ضمانت ہے۔ اس کو اگر کوئی شخص نقصان پہنچاتا، بہت بڑا ظالم ہے، وہ اللہ رسول کے عہد کو بٹا لگاتا، خدا رسول کا ذمہ جو اس کو توڑتا۔ اور دوسری بات یہ آپ دیکھتے ہیں پھر ایک حصہ سبز، اور سرسبزی جو ہے خوشحالی کی علامت ہے، نہیں کہ ہر جگہ ہریالی ہو جائے، سبزہ اگائے، خوشحالی کی علامت ہے۔ اس لیے کہا یہ ملک جو ہے نا یہ خوشحال ملک، خوشحال لوگوں کا ملک ہوگا۔ حال کیا، یہ ہماری بدماشی ہے کہ اب عورتیں جو ہے بچے بیچنے کے لیے بازاروں میں بیٹا فروخت کی جائے، غربت، کوئی بیچارہ گولی مار رہا ہے کہ کہاں سے آٹا لا کر، کہیں ماں جو ہے وہ ریل کے نیچے لیٹ رہی۔ یہ تو ہماری اپنی خباثت ہے نا۔ جھنڈے میں جو اعلان کیا تھا کہ یہ ملک جو ہے اس میں خوشحالی ہو، ہر شخص جو ہے نا اس کو ہر لحاظ سے اطمینان و سکون ملے گا، مکان، علاج، تعلیم، روٹی، پانی، کوئی۔ اسی لیے اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کہتے تھے جو مرے اور وہ کچھ چھوڑ جائے وہ وارث لیں گے، اور اگر وہ مرے اور کوئی نہ چھوڑ جائے اور اس کے اوپر قرضہ ہو تو حکومت اسلامی ذمہ دار ہے، ہم دیں گے بیت المال سے اس کا قرضہ۔ اس لیے اب دوست پوچھتے ہیں کہ انشورنس، میں کہتا ہوں یار اس دور میں تو انشورنس کے بغیر چارہ نہیں، مگر مسلم حکومت میں کوئی سوچ سکتا ہے انشورنس کی؟ وہاں تو پورا ملک انشورڈ ہوتا، پریمیم ادا کرنے کی ضرورت ہی نہیں، جس کے پلے ہے وہ بیت المال کو دے، جن کے پلے نہیں بولے حکومت ان کو گھر بیٹھے وظیفے دے گی، پیدا ہوتے ہی بچے کو وظیفہ لگ جائے گا، وہاں لوگوں کو انشورنس کی سوچنے کی کیا ضرورت؟ خوشحالی۔ اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس پر ہم نے بنایا ہے چاند اور تارا۔ اب چاند کیا، قرآن، تارا کیا، قرآن کے طور بن نجم ہم یحتدون، بھائی تارا آسمان پر ہے اور یہ ہے ہدایت کا نشان۔ جنگلوں میں، صحراؤں میں، سمندروں میں اس زمانے میں ستارے سے رہنمائی دیتے تھے، جہاز رانے سے دیکھتے تھے کدھر ہم نے جانا۔ اللہ کہتا ہے بن نجم ہم یحتدون، ستارے کے ذریعے راستے ملتے ہیں اور ستارہ آسمان پر، اس لیے اعلان تھا کہ ہم آسمان سے رہنمائی لیں گے، وہی ہماری رہنما ہوئی، ہم اپنی عقل و خیال سے کچھ نہیں کریں گے۔ عقل خود بھی غافل از بہبود غیر، عقل بے شک کئی سو آدمی پارلیمنٹ جمع کرنے، خود بھی ہیں سارے، سب کے اپنے مفاد ہیں، اغراض ہیں، کوئی جاگیردار ہے کیوں قانون بنائے گا اپنے مفاد کے خلاف؟ انسان نہیں قانون صحیح بنا سکتا، اس کے اپنے اغراض و مقاصد ہیں، وہ ولی بھی ہوگا نا اپنا الو سامنے رکھے گا، وہی خود وہی حق بھی نندا ہے، سب مخلوق کا نفع دیکھ اللہ کا کلام، کیونکہ اللہ بے غرض ہے، وہ جو قانون بنائے گا سب کا نفع، بندے بنائیں گے اپنی اپنی پارٹی اور جماعت کا نفع، اس لیے ستارہ کیا رہنمائی آسمانی ہدایت سے لیں گے۔ اور جو چاند آپ دیکھتے ہیں، اقبال کیا کہتا کہ چاند پہلے دن نکلتا چھوٹا، اگر بڑا ہوتا جاتا، اگر بدر کامل بن جاتا، یہ ترقی و کمال کی علامت ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے بڑی پیاری بات بتائی کہ یہ دنیا دری نیلی فضا ہر دم ہجوم سے، ہر روز آگے سے آگے بڑھتا جا، جیسے چاند روز آگے بڑھتا جا نا، اور مہ کامل کی طرح ترقی کی طرف جا، مگر راستہ جو ہے نا وہ یہی ہے، مقام خیش اگر خواہی دریں دیر، اس فانی دنیا میں تو چاہتا ہے نا کہ یہاں بھی عزت اور آبرو حاصل ہو کسی علاقے کو، اور اللہ بھی خوش ہو، بحق دل بند و راہ مصطفیٰ رو، حق سے دل لگا اور راستہ محمد رسول اللہ کا چاند،
सामने हक हो, सिर्फ अल्लाह को राजी करना, ये रज़ा इलाही मतलूब, रास्ता मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये है तरीका। दरी नीली फजा हरदम फजूस, जैसे नीले आसमान पर दिन रात चांद आगे बढ़ता जाता, बढ़ते जाओ, तरक्की से सलाम नहीं रोकता। ये मुख्तसर बातें मैंने कर दी हैं कि अगर ये कार्ड हो जाए तो आज के दिन की मुनासबत से ये अखबारात में भी हर मजलिस में सुनाई जाए कि पाकिस्तान के दिन को तुम समझते हो ये खेल तमाशे का दिन है। ये इतना बड़ा इनाम हुआ था उस दिन कि तुम तौहीद के काबिल बन गए कि अब हम पर कोई हुकूमत नहीं करेगा, अल्लाह का कानून हुकूमत करेगा।